لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ثنا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. آج کے درس میں ہم روزے کے آداب، محرمات اور مباحات سے متعلق بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے روزے کے چند آداب کیا ہیں؟ روزے کے چند آداب میں سے پہلا ادب ہے سحری کرنا. پہلا ادب ہے آدمی سحری کرے. یہیں پر کہ میں چیز بتاؤں، ہمارے زبان پر جو لفظ جاری ہے وہ ہے سحری، اور اصل صحیح لفظ ہے سحری. سحری کے معنی، سحر کے معنی ہوتا ہے جادو، اور سحر کے معنی ہوتے ہیں، سحری کا معنی سحر کے وقت یعنی فجر سے پہلے جو کھایا جاتا ہے کھانا، اس کو سحری بولتے ہیں. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ سحری ہے، اور جو ہم استعمال کرتے ہیں سحری، وہ غلط ہے. تو روزے کی صحت کے لیے سحری کا کھانا یہ ضروری نہیں، تاہم سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت اور باعث برکت ہے. اور اسلام اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کا ہی فرق ہے. ہم میں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہی فرق ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تسحروا فإن فی السحور برکہ. اے لوگوں، سحری کھایا کرو، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. یہ صحیح مسلم کی 1096 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے. ہمارے اور اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان کے اور ہمارے درمیان روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہی فرق ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتصحرين. یہ مسند احمد کی 11086 نمبر کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سحری تمام تر برکت ہے، یعنی سحری کے کھانے میں برکت ہی برکت ہے. اس لیے اے لوگوں، سحری کا کھانا نہ چھوڑو، گرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیو، لیکن سحری کے نام پر کچھ کھاؤ، کچھ پیو ضرور. کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے مقرب فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے کھانے میں جہاں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، وہیں پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، وہیں پر برکت ہی برکت ہے. ہر ایک صحابی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری کر رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوه، اللہ رسول نے کہا کہ یہ صحابی سحری ایک بابرکت چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہے، لہذا تم اسے نہ چھوڑو۔ یہ سنن نسائی کی 3162 نمبر کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سحری کے کھانے میں جو برکت ہے اس برکت کو اس طرح سے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سحری کے کھانے میں کیا کیا برکت ہے۔ پہلی چیز، سحری کے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے، آدمی نبی کی سنت پر عمل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بہت سارے اعمال میں اپنی امتیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت کریں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سحری کا کھانا۔ وہ سحری نہیں کھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سحری کھاؤ تاکہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اس سے یعنی سحری کے کھانے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی کھا لیتا ہے سحری تو بدن میں طاقت آتی ہے، چستی اور پھرتی ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے بندہ اللہ رب العالمین کی کما کو عبادت کر لیتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے چستی میں اضافہ ہوتا ہے، سحری کھانے سے چستی اور پھرتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر ایک قسم کی بدخلقی پیدا ہو سکتی ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو چڑچڑاپن اس کے اندر آتا ہے جس سے لڑائی جھگڑا تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کھاؤ، سحری کھانے سے کیا ہوگا، تمہارا پیٹ جب خالی ہوتا ہے اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر بدخلقی پیدا ہو جائے، تو اس بدخلقی کو دور کرنے کے لیے کیا کرو، سحری کھایا کرو۔ نمبر 6، اگر سحری کے وقت کوئی سائل آ جائے سوال کرنے والا تو انسان کو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 7، قبولیت دعا کے اوقات میں ذکر و دعا کا موقع مل جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ رات کا یہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس آخری وقت میں یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں سمائی دنیا پر آتا ہے اور پھر اللہ آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا۔ تو اللہ اس طرح کے سوال کرتا ہے، ندا لگاتا ہے، تو قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے سحری کا کھانا جو ہے۔ تو آدمی اگر اٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو دعائیں کر لے گا۔ نمبر 8، شام کو کوئی روزہ کی نیت کرنا اگر بھول گیا ہو تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے۔ سحری کھانے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، سحری کھانے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، سحری سے پہلے بس روزے کی نیت کرنی ہے، اگر رات میں بندہ نیت نہ کی ہو تو۔ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، بعض لوگ رات کا کھانا سحری سمجھ کر کھاتے ہیں، اور بعض لوگ آدھی رات میں اٹھ کر کے سحری کھا لیتے ہیں۔ یہ تمام طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ ایسا عمل کرنے سے ایک طرح سے سنت ترک ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سحری اسی موقع پر کھانا چاہیے جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھایا ہے۔ کون سا موقع ہے؟ کس وقت ہمیں سحری کھانا ہے؟ سب سے افضل ترین وقت سحری کھانے کا جو ہے وہ صحیح بخاری کی 1921 نمبر کی روایت میں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، پھر راوی حدیث قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور اذان کے درمیان کتنا گیپ، کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو صحابی رسول نے کہا
کہ قدر 50 آیہ 50 آیت پڑھنے کے بقدر جو مقدار وقفہ ہوتا تھا اتنا ہے. یعنی اللہ کے رسول کب سحری شروع کرتے تھے؟ جب جتنے وقت میں انسان 50 آیت پڑھ لے. 50 آیت پڑھنے کے لیے کتنا وقت زیادہ سے زیادہ لگے گا؟ 10 منٹ. گویا کہ اذان 10 منٹ یا 15 منٹ وقت ہے. تو اذان سے پہلے گویا کہ 10-15 منٹ کا یہ جو وقفہ ہے یہی سحری کرنے کا سب سے افضل ترین وقفہ ہے. اسی میں ہم اور آپ کو سحری کرنا چاہیے اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر عمل کرنا ہے تو. اگر کبھی سحری کھاتے کھاتے تو کیا اس حدیث سے معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی وقت سحری کھانے کا اہتمام کرے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھایا ہے. اگر کبھی سحری کھاتے کھاتے فجر کی اذان ہو جائے تو کیا کرے بندہ؟ اگر سحری کھاتے کھاتے فجر کی اذان ہو جائے تو کھانا نہ چھوڑے بلکہ پلیٹ کو کھانا یعنی صاف کر لے, یعنی پورا مت صاف کر لے. کیا ہے حدیث دیکھتے ہیں. صحیح ابو داؤد کی 2350 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سنے اور برتن میں اس کا ہاتھ ہو, پلیٹ میں ہاتھ رکھا ہے کھا رہا ہے تو کیا کرے؟ پلیٹ کو نہ رکھے یعنی نہ کھانا نہ چھوڑے بلکہ اپنی ضرورت کے بقدر کھا لے. ضرورت کے بقدر کھا لے. اگر شروع کیا 2-4 لقمے کھایا ہے تو اگر 2-4 لقمے اور کھانے کی اشتہا ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کھا لیجیے. نہیں کچھ لوگ اتباع سدان ہو گیا اب اس کے بعد اگر آپ کھیلیں تو خلاص اب آپ کا نہیں مانا. نہیں, شریعت نے اتنی اجازت دی ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے سکتے. یہ نہیں کہ ہم ابھی شروع ہی کیے پورا پلیٹ بھر کے بریانی رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم صاف کر کے, ضرورت جتنے میں آپ کو طاقت مل جائے اتنا آپ لے سکتے. لیکن یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دھیان دینے کی جو بات ہے 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو اس طرح معمول نہیں بنانا چاہیے کہ بالکل اخیر وقت میں 2-3 منٹ باقی اب لو چلو اس وقت کھائیں. نہیں, کیا بتایا گیا؟ اتنا وقفہ ہونا چاہیے کم سے کم 50 آیت پڑھنے کے برابر. یہ کم سے کم 15 منٹ پہلے آدمی کھانا شروع کرے. 15 منٹ پہلے اذان سے 15 منٹ پہلے کھانا شروع کرے. دوسری بات یہ اس حدیث میں اس اذان کا ذکر ہے جو اذان صحیح وقت پر ہو. جن مساجد میں فجر کی اذان صحیح وقت پر نہیں ہوتی ہے بلکہ تاخیر سے لیٹ سے ہوتی ہے وہ اس حکم میں نہیں. جس مسجد میں اذان بالکل رائٹ ٹائم پہ ہوتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. سحری کھانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر شادی شدہ لوگ ہیں, بیوی سے رات میں ملے, اب کیا ہوا کہ اٹھ نہیں سکے, یہ لیٹ سے اٹھے, غسل نہیں کر سکے تو کیا کریں؟ کیا وہ سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کے لیے کہ وہ سحری کھا سکتے ہیں گرچہ وہ جنابت کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. دلیل صحیح بخاری کی 1931 نمبر کی روایت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ بیان کرتی ہے اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومه. کہتی ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب نہیں بلکہ جماع کے سبب بیوی سے ملنے کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے تھے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے تھے, یعنی سحری کھا لیتے تھے. ہاں اگر صبح کو غسل کرنے میں تاخیر ہو جائے اور فجر کی نماز وہ نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟ یا غسل کرنے میں لیٹ ہو جائے تو کیا کرے بندہ؟ سحری کر لے, سحری کرنے کے بعد غسل کرے, غسل کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرے. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے سحری کر لیا سو گیا, کوئی جگانے والا اس کو نہیں, سوتا ہی رہ گیا, پھر جب وہ اٹھا تب پھر وہ کیا کرے؟ جب اٹھا وہ فجر کی نماز ادا کرے. جب بھی اٹھے وہ فجر کی نماز. مثال کے طور پر 5:30 بجے اذان ہو گئی اور
وہ اس وقت سحری کھایا اور سو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، تو کیا کرے؟ اب جب وہ اٹھے گا اس کا وقت وہی فجر کا ہے، اسی وقت وہ پڑھے. یہ نہیں یہ آدمی تاخیر چلو اب ظہر میں پڑھ لیں گے. یا سماج میں ایک چیز یہ رائٹ ہے، جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے اس نماز کو اسی نماز میں آپ کو قضا پورا کرنا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی 597 نمبر کی روایت، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. جو نماز بھول جائے، جو بھی بندہ نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے یا جب نیند سے بیدار ہو تو وہ پڑھے، تو وہ پڑھے. یہ تھے کچھ مسائل سحری سے متعلق. دوسرا ادب ہے افطار کرنا. کیا ہے؟ افطار کرنا. افطار کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. صحیح بخاری کی 1957 کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. کیا مطلب؟ سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں؟ نہیں، سورج غروب ہوا آپ فوراً افطاری کر لیجیے. کچھ لوگ سماج میں ایسے ہیں جو احتیاط کے نام پر کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا کہ نہیں، چلو 5 منٹ لیٹ بھی ہم افطاری کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ انسان برابر بھلائی پر رہے گا کب؟ جب افطاری میں جلدی کرے گا. اور ایک دوسری حدیث دیکھ لیں، سنن ابی داؤد کی 2353 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. کہا اللہ کے رسول نے جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. پتہ یہ چلا جو لوگ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں وہ نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت پر عمل. تو ہمیں کس کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. دوسری بات، افطاری کرتے وقت سماج میں دعا پڑھی جاتی ہے، بڑی مشہور دعا، بڑی مشہور دعا ہے. وہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا کیا ہے؟ ضعیف ہے، صحیح نہیں. یہ دعا صحیح نہیں ہے، یہ مرسل روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2358 نمبر ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آدمی افطار کرتے وقت فقط بسم اللہ کہیں اور افطاری کرنا شروع کر دے. افطار کر چکے تو پھر یہ دعا پڑھے ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ صحیح ابو داؤد کی 2357 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے، افطاری کرنے کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. البتہ افطاری کرنے کے وقت ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ فقط. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر پڑھتے ہیں تو خلاف سنت عمل. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ نبی سے صرف بسم اللہ ہی ثابت ہے. جب کوئی اور ایک مسئلہ اور یہ ہے افطاری کرانا یہ بڑے اجر کا کام ہے. یہ بات بھی آ چکی ہے، افطاری کرانا بڑے اجر کا کام ہے. آدمی خود افطاری کرے، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اعزا اور اقربا کو افطاری کرائے، لیکن بدلے کی خواہش نہ ہو. ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ بھی ہم کو دعوت دیں گے تبھی ہم دعوت دیں گے، نہیں دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر بیان کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ مومن جب کسی مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، مسافر کو یہ کھلاتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ سے میں اجر لینا، بدلے میں نہیں.
کہ آج آپ پارٹی دے دو کل ہم دیں گے، آج آپ سحری کھلاؤ کل ہم کھلائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو افطاری کرانا یہ بڑے اجر کا کام ہے۔ جو بھی بندہ افطاری کراتا ہے، جس کو روزے دار کو افطاری کرایا، جو ثواب اس کو ملے گا، آپ کے نام اعمال بھی وہ ملے گا۔ صحیح ترمذی کی 807 نمبر کی روایت۔ جب کوئی کسی دوسرے کے یہاں افطار کرے تو کیا کرے؟ دعا پڑھے، اس کو دعا دے، یہ نہیں کہ کھا کر کے ہم واپس چلے جائیں۔ دعا کیا ہے؟ یاد ہے؟ یاد کر لیجئے آنے سے رمضان آنے سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ فجاء بخبز وزیت، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور زیتون کا روغن پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا دی، کیا؟ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه، بس اتنا ہی۔ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه، اتنا دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کروانے والے کے حق میں دیا، جس کے ہاں افطاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک مسئلہ، اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار کرنی اگر کوئی کر لے، غلطی سے وقت سے پہلے اگر افطار کر لے تو کیا کرے؟ ایسے بندے کو جیسے پتا چلا کہ وہ تو سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے افطاری کر لیا ہے تو کیا کرے؟ فوراً اپنے ہاتھ کو پکڑ دے اور پھر جب وقت ہو جائے وہ افطاری کرنا شروع کر دے۔ اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ ہے، نہ ہی اسے اپنے صوم اور روزے کی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی 6669 نمبر کی روایت، اللہ کے حبیب کہتے ہیں من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی اسے کھلایا اور پلایا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اگر غلطی سے آدمی کھا لیا، وقت سے پہلے کھا لیا تو فوراً رک جانا چاہیے، اور جو باقی ٹائم بھی بچا ہے روزے کا اس کو روزے کی حالت میں ہی گزارنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کا روزہ برباد اس کو پتہ کرنی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور غیر مسلم افطار پارٹی کرتا ہے تو کیا ہم اس کے افطار پارٹی میں جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کی کمائی حلال ہے، آپ 100% اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ یہ کما جو رہا ہے حلال کما رہا ہے، تو آپ اس کے افطار پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر دینی مصلحت ہو، جو آدمی افطاری کرا رہا ہے وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطرناک نہیں، تھوڑا اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں نرم گوشہ اختیار کرنے والا ہے، مسلمانوں سے جلن دشمنی نہیں ہے اس کی، اسلام سے تھوڑا قریب ہے، کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس دینی مصلحت کے تحت آپ اس کے افطار پارٹی میں جا سکتے ہیں، افطار پارٹی میں اس کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، شریعت کے لیے برے لوگ ہیں اور افطاری اگر کروا رہے ہیں تو ایسی افطار پارٹی سے مسلمان کو بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایسی سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے، سیاسی افطار پارٹی، تو ایسی بھی پارٹیوں سے انسان کو پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، تاکہ عبادت عبادت ہی رہے، عبادت عبادت ہی رہے، نوٹنکی نہ رہے۔ اور آگے چلیے، ایک مسئلہ اور، ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کو کب افطاری کرنا چاہیے؟ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کو بھی اس وقت تک افطار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ سورج نظر آئے۔ مثال کے طور پر میری فلائٹ ہے 5 بجے اور میں فلائٹ میں بیٹھا، فلائٹ اڑ گئی اور میں، اب ہمارے ہاں 5:30 بجے اذان تھا، آدھے گھنٹہ کا فرق تھا، جب میں فلائٹ میں پہنچا اڑی اوپر تو اب 1 گھنٹہ کا فرق ہو گیا، آگے جتنا جا رہے ہیں تو کیا کریں گے ہم؟ جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے تب تک کہ ہم افطاری نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 5:30 بجے ٹائم تو لاؤ اب افطاری کر لیتے ہیں، بولے نہیں، اس کا پتہ کیسے اب تو ایئر لائنس والے بتا دیں گے،
ریلائنس والے بتا دیں کہ آپ کے سامنے اسکرین بھی ہوتا ہے، اس میں میپ بھی ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہاں آپ چل رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں افطاری سے متعلق، چند باتیں تھیں افطاری اور سحری سے متعلق۔ دوسری بات ہے روزے کے محرمات یعنی ممنوع چیزیں، کون کون سی چیزیں ہمیں روزے کی حالت میں استعمال نہیں کرنی ہے۔ چند چیزوں کا تذکرہ کل کے درس میں، آج کے درس میں ممنوعات اور محرمات میں سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو عام حالتوں میں بھی شریعت نے حرام قرار دیا، جیسے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ عام حالت میں بھی حرام ہے، اس لیے انسان کو روزے کی حالت میں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے جہاں نیکی رمضان کے مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر کے اللہ ثواب دیتا ہے، ایسے ہی اگر اس مقدس مہینے میں بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس پر گناہ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس مہینے میں بھی گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 1903 نمبر کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا یعنی جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے اور جہالت والے کام نہ چھوڑے، تو ایسے انسان کو اللہ کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حرام چیز سے اپنے آپ کو اجتناب نہیں کراتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھانا کھاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں حرام چیز سے بچنا ہے، خصوصاً جھوٹ سے، جھوٹی گواہی سے، جہالت والے اعمال سے۔ نمبر 2 غیبت کرنا۔ اس مہینے میں جو مہینہ آ رہا ہے اس میں لوگ زیادہ طور پر اکٹھا ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتا ہے، وہ ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی برائی کرتا رہتا ہے، اور آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے روزے پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان کو غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنی بھیانک یہ گناہ ہے، آپ تصور کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے، اپنے سگے سلبی بھائی کے گوشت، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے یہ غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2589 نمبر کی روایت ہے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو اس طریقے سے یاد کرنا جس کو وہ سنے تو ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ رسول نے پوچھا اللہ کے رسول ان کان فیہ ما اقول، اگر اس کے اندر وہ برائی، وہ کمی ہے جو میں کہہ رہا ہوں دوسرے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ پھر کہا اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو ان کو آپ بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے والے کو روزے کی حالت میں غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری چیز چغل خوری۔ عموماً لوگ غیبت اور چغل خوری کو ایک جانتے ہیں، ایک نہیں ہے۔ غیبت الگ ہے، چغل خوری الگ ہے۔ چغل خوری کی ڈیفینیشن یہ ہے آدمی نقل الکلام الی الغیر من جہت الافساد، ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی تک ٹرانسفر کرنا، کس مقصد کے تحت؟ تاکہ دونوں میں نفرت ہو جائے، دونوں میں فتنہ ہو جائے، لڑائی کر لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، کہا ایسے شخص کا کہا نہ مانو، ایسے شخص کی بات نہ مانو جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو، چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ کر کے گناہ کرنے والا ہو، ایسے آدمی کی بات کو نہ مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت نمام، وہ بندہ جو چغل خوری کرتا ہے جنت میں داخل
نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ داخل نہیں ہوگا؟ داخل ہوگا لیکن سزا بھگتنے اور کاٹنے کے بعد تک. اگر وہ مومن اور موحد رہا تب. دوسری حدیث لا يدخل الجنت قتال، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چوتھی چیز، تمام تر معاملات میں، اعمال و اقوال میں خیانت اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا. خیانت نہ کریں، خیانت نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے، جو خیانت کرے، جو غداری کرے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج افسوس کی بات ہے مسلم سماج میں یہ برائی بہت اعلیٰ پیمانے پر پائی جاتی ہے. لوگ غیروں کو نہیں، اپنوں کو، اپنے سلبی بھائیوں کو دھوکہ دیتے، سگے بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہے نا، رات رات ادھر کا ادھر کر دیتے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ نبی نے کہا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے منہج پر، ہماری سیرت پر، ہمارے طریقے پر، ہمارے اسوے پر وہ آدمی نہیں. نمبر 5، گانا بجانا، میوزک سننا، سارنگی بجانا، فلمیں دیکھنا. خواتین اس بات کو بڑی غور سے سنیں، فلمیں دیکھنا، انڈین اور پاکستانی سیریل کا اہتمام کرنا، اوریاں اور نیم اوریاں یعنی فحش تصویروں اور پکچرز کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عام دنوں میں بھی حرام ہیں اور اس میں تو بدرجہ ہونا حرام. دلیل اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں. لہو الحدیث، لہو الحدیث کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنى. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانے والے آلات اور چیزوں کو خریدنا. اس میں دونوں چیزیں، خیر اور شر دونوں، نگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہیں. یہ استعمال کرنے والے ہاتھ پر مبنی ہے، وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. تو گانے اور بجانے والی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. کہا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال جانیں گے، جو شراب پینے کو حلال تصور کریں گے. مسلمان شراب پیتے، مسلمان آج مسلمان شراب پینے والوں کو نان مسلم جو تھوڑا اسلام سے قریب ہے وہ سمجھاتے ہیں میرے بھائی آپ کیوں شراب پیتے ہو، آپ کی شریعت نے اس چیز کو حلال خراب کر دیا. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا لوگ زناکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، میوزک کو حلال سمجھیں گے. بلکہ آج لوگوں نے کیا کہہ دیا، یہ میوزک یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا نہیں، یہ روح کے لیے سم میں قاتل ہے، زہر ہے، زہر. جو آج لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں نا، نیند نہیں آ رہی جب تک کہ دو چار گانے سونو نگم کا سن لیا جائے، ہے نا. ہمارے بزرگ حضرات بھی جن کے آئے سی ڈی لگا رہتا ہے، بولے صاحب نیند نہیں آتی جب تک کہ پاکستانی جو سیریل ابھی آ رہا ہے 1-2 پارٹ دیکھ نہ لیں. حرام ہے میری ماں اور بہنوں، سن لو، آپ ضرور سنو. آپ سب سے پہلا مدرسہ ہو. مسئلہ کیا ہے عورتوں کا؟ عورتیں دودھ بھی پلاتی ہیں بچے کو، سامنے سیریل بھی چلتا رہتا ہے نا. کہاں سے بچہ نیک اور صالح پیدا ہو؟ تو افسوس کی بات ہے اس دور میں بھی لوگ ان شیطانی چیزوں کو بھی حلال تصور کر بیٹھے. نمبر 6، نشہ آور چیز، خبیث چیزیں استعمال کرنے سے آدمی بچے، جیسے شراب، نسوار، گوا، گٹکا، چینی کھینی، بیڑی سگریٹ، حقہ، شیشہ، گانجا، تمباکو، حشیش،
بھنگ، چرس، ہیروئن، افیون، ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال، حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ گھرانے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں بطور فخر لوگ ان چیزوں کو پیتے ہیں، وہاں ان کے یہاں بڑا سا حقہ رکھا رہتا ہے اور اس کو چلاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرکھوں کی روش ہے۔ آپ بھی ایک تھوڑا سا آر کھینچو، کھینچ لو، کھینچتان ہوتا ہے، ہاں یہ لو۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا ہے، بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہوں گے جنہیں ان کے روزے رکھنے کا صرف فائدہ کیا ہوا؟ بھوک پیاس کو ملا، باقی کوئی اجر نہیں ملا ان کو۔ کتنے قیام اللیل، تہجد اور تراویح پڑھنے والے ایسے ہوں گے جنہیں صرف رت جگہ ہی ملا نصیب میں، باقی کوئی اجر ان کے نام اعمال میں نہیں آیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی جامع بات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اذا صمت فلیصم سمعک، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان کو بھی روزہ رکھنا ہے، کان بھی روزہ رکھے، اور جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھنے والی ہو، تمہاری زبان بھی روزہ رکھنے والی ہو۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، ولا نقتاب، غیبت نہیں کرتے۔ کیا کرتے تھے صحابہ یا ہمارے اسلام؟ وہ گھر سے نکل کر کے مسجد میں آ جاتے تھے، مسجد میں آتے، بھیا مسجد میں رہیں گے، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کی برائی نہیں، عیبجوئی نہیں کریں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت ہوتی ہے، اور وہ غیبت کس کی؟ جس کے پیچھے تراویح بیچارہ پڑھ رہا ہے، اسی امام کی غیبت شروع۔ ارے آج تو ایسا ہو گیا، کیا ملا میرے بھیا؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جب صوم رکھو تو کان کا بھی روزہ رکھو، آنکھ کا بھی روزہ رکھو، زبان کو بھی کا بھی روزہ رکھو، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، بلکہ پروقار طور پر سنجیدگی اور سکونت کے ساتھ روزہ رکھو۔ یہ چند باتیں تھیں صوم یعنی روزے کے محرمات سے متعلق۔ تیسری بات جو ہے صوم کے مباحات سے متعلق، صوم کے مباحات یعنی جائز چیزوں سے متعلق۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مباشرت کے سبب جنابت کی حالت میں صبح کرنا، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ آدمی رات میں بسم اللہ صبح کر لیا، اس کے لیے کیا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کے لیے بھی صبح کر لے۔ غسل نہیں کر سکا ہے تو اذان کے بعد غسل کرے گا، جائز ہے۔ نمبر 2، گرمی یا پیاس کی شدت سے غسل کرنا، سر پر پانی بہانا، کلی کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کچھ لوگ مفتی ہیں سماج میں، اللہ کا رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، دجال، کذاب، جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کہا ایک زمانہ آئے گا عالم کم، خطبہ، مفتی زیادہ پیدا ہوں، مفتی فتویٰ۔ چند کلپ سننے لیتے علماء کے لوگ، ہمارے نوجوان خصوصاً یہ فتویٰ دیتے تھے، کہتے رہے کیا ضرورت ہے جب غسل کر کے اب باڈی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو یا ایسے ہی سر پر پانی ڈال رہے ہو یا کلی کر رہے ہو بار بار جا کر، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ میرے بھائی یہ چیز ثابت ہے، ثابت ہے، کیا ہے؟ دلیل دیکھ لیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی 2365 نمبر کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج میں دیکھا، ایک جگہ کا نام ہے عرج، میں دیکھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی اڈیل رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ درست ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے آدمی غسل کر لے رہا ہے، جائز۔ سر پر پانی لے رہا ہے، جائز۔ اپنا دوپٹہ گمچھا جو ہے اگر اس کو بھگو کر کے باڈی کو تھوڑا سا راحت اس کو پہنچا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز۔ یہ چیز کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں آج میں 5 منٹ اور چاہوں گا۔
تاکہ یہ بات ختم ہو جائے اور 2 دن میں ہماری کتاب ختم ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے متعلق صحیح بخاری کے اندر اسلاف کے اقوال نقل کیے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر اپنے اوپر انہوں نے ڈالا، کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ڈالا۔ دوسری بات، امام شافعی رحمہ اللہ روزے کی حالت میں یہ حمام میں داخل ہوئے۔ حمام میں کس لیے داخل ہوئے؟ حمام غسل کی جگہ، غسل خانے میں کیوں گئے؟ غسل کرنے نا۔ تیسرا، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صائم کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے کلی کرنا، ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1930 نمبر، 1930 نمبر، حوالہ بھی آپ یاد کرتے چلیں۔ تیسری بات، بوقت ضرورت کھانا چکھ لینا، خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی بچی سے میں نے پوچھا کہ جب کھانا بناتی ہو تو کبھی چکھ لیتی ہو؟ ہاں چکھ لیں گے تو روزہ نہ ٹوٹ جائے گا، امی ابو کہہ رہے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر نقل کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کیا ہے وہ؟ لا باس ان يتطعم القدر بالشيء، ہانڈی یا کسی چیز کے چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گوشت بن رہا ہے، نمک زیادہ ہے نہیں ہے، تھوڑا تیکھا ہوا نہیں ہے، تو چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اندر نہیں، اس کو تھوک دے، اس کو تھوک دے۔ مصنف ابن شیبہ کی ایک روایت ہے، لا باس ان يذوق الحل، لا باس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، حالت صوم میں سرکہ یا کوئی اور چیز چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ حلق میں وہ چیز نہ اترے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا ذَاقَ طَعَامًا وَلَفَظَهُ أَوْ وَضَعَ فِيهِ عَسْلًا وَمَجَّهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَاجَةِ كَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنشَاقِ، کہتے ہیں اگر بوقت ضرورت کھانا چکھ لے، نمک ومک کم زیادہ چکھے تو کیا کرے؟ تھوک دے، اور اپنے منہ میں اگر شہد رکھے، شہد پتہ لگائے میٹھا ہے، اوریجنل ہے، کیا ہے، شہد بھی اگر رکھ لیا ہے تو قطرہ چکھنے کے لیے، تو کیا ہے چکھ کر کے اس کو بھی کلی کر دو، جائز۔ نمبر 4، بیوی کو بوسہ دینا، یہ باتیں کل کے درس میں گزر چکی ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، کنٹرول۔ نمبر 5، دانت برش کرنا، مسواک، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بھی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ جو مسواک داتون، نیم کا داتون استعمال کر رہا ہے، اور اس کا منہ میں استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کڑوا بناتا ہے، اب اس کو کیا کرے؟ اندر نہیں نکلنا ہے، اس کو تھوک دینا ہے۔ ایسے ہی کولگیٹ یا کلوز اپ یا جو بھی آتا ہے، لیکن نیم کا داتون سے تو حلق تک تیتاپن آ جاتا ہے، تیتاپن آنے سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندر آپ کو اس کا تھوک نہیں نکلنا ہے، تھوک نہیں نکلنا ہے۔ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ حدیث دیکھ لیجیے صحیح بخاری کی روایت ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس لیے بندے کو حالت روزہ میں مسواک استعمال کرنا چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں کو تو 12 مہینے ہی مسواک استعمال کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات، آج مسلمانوں کی جو تہذیب، مسلمانوں کا جو کلچر تھا، اس کو غیروں نے لے لیا، اور غیروں کا جو کلچر تھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، اسے مسلمانوں نے لے لیا۔ آپ دیکھ لیجیے صبح صبح واکنگ کرنے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے نان مسلم بھائی، وہ کہیں سے کہیں فلاں درخت کا کوئی دوسرے درخت کا وہ توڑ دیا اور وہیں پر مسواک کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیا، ہم کو کلوز اپ چاہیے یا تو کولگیٹ چاہیے۔ نمبر 6 یہ ہے پاکیزہ خوشبو یا عطر وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7 بھول کر کھا لینے یا پی لینے سے، یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ بھول کر اگر کوئی آدمی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں العالمین آج کے درس میں میری کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کے اندر اس طرح سے دین سے متعلق
بیداری اللہ تعالیٰ کو پیدا کر کے خواتین کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ جس جہاں کہیں سنے دینی مجلسوں میں حاضر ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق کا آمین.